ان اللہ معنا، یعنی جیسے میرا رب میرے ساتھ ہے ویسے ہی تیرے ساتھ۔ حضرات صوفیہ کرام اور مشائخ نقشبندیہ وہ اس کو کہتے ہیں توجہ اتحادی۔ یہ میں ان اہل سلوک اہل طریقت کے لیے عرض کر رہا ہوں جو ان احوال کو جانتے ہیں۔ مشائخ نقشبندیہ جو اہل سلوک و طریقت ہیں، ان کے اندر توجہ 4 قسم کی ہے۔ مشائخ نقشبندیہ میں جو غار ثور سے فیض چلا ہے، پہلی جو توجہ کرتے ہیں وہ ہے انعکاسی، دوسری القائی، اور تیسری اصلاحی، اور چوتھی اتحادی۔ 4 قسم کی توجہ باطنی اور روحانی ہے جو مرشد کامل ہو تو اپنے مرید پہ کر کے اس کو منازل سلوک طے کرواتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جو غار ثور میں سینہ مصطفیٰ سے جو توجہ اور فیض سینہ صدیق اکبر میں گیا وہ توجہ اتحادی تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے توجہ اتحادی کا کہ من تو شدم تو من شدی۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے تو میں حبیب تھا تو صدیق تھا، جب غار سے نکلے تو ظاہری حالت بھی ایسی ہو چکی تھی کہ مدینے والے پہچان نہیں سکے کہ یہ حبیب کون ہے اور صدیق کون ہے۔ یہ ہے توجہ اتحادی، یعنی یک جان دو قالب، جس کو صوفیہ مقام فنا کہتے ہیں فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ۔ تو صدیق اکبر کے قربان جائیں، ان کے شیخ بھی وہی تھے، ان کے رسول بھی وہی تھے، تو آگے ایک ہی قدم تھا بس، اور وہ تھا فنا فی اللہ۔ تو اس کی تائید اللہ نے قرآن میں کر دی، ان اللہ معنا، اے میرے دونوں پیارو، اب جہاں تم 2 ہوگے وہاں تیسرا ہمیشہ میں ہوں۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ کے پیر و مرشد ہیں، اور نقشبندیوں کے بہت بڑے ولی اور شیخ اور بزرگ۔ آپ کی خانقاہ میں کچھ مہمان آ گئے، تو ایک تندور والا تھا گلی میں، رات کے وقت لیٹ آئے تو لنگر نہیں تھا۔ اس تندور والے نے، ہوٹل والے نان بھائی نے دیکھا کہ مہمان لیٹ ہیں تو کھانا تو خانقاہ میں ہوگا نہیں، تو لانگری کو جا کے لنگر پیش کر دیے، اس کے پاس تھا، روٹیاں تھیں۔ جب پیش کیا مہمانوں نے کھا لیا، تو صبح آپ نے پوچھا خادم سے، درویش سے، کہ مہمانوں نے لنگر کھایا تھا؟ اس نے کہا جی۔ کہاں سے آیا تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ جو نان بھائی ہے تندور والا اس نے دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، اس کا شکریہ ادا کریں۔ جب بلایا تو فرمایا کہ تم نے ہمارے مہمانوں کی مہمان نوازی کی اور لنگر پیش کیا، تو بتاؤ اس کے بدلے میں ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بس دعا کریں، اللہ کے آپ بزرگ ولی نیک بندے، دعا کر دیں۔ فرمایا کچھ مانگ لو۔ پھر اس نے عاجزی سے کہا حضور دعا دے دیں۔ فرمایا کچھ مانگ لو۔ تو اس نے کہا پھر مجھے باقی باللہ بنا دیں۔ تو خواجہ باقی باللہ نے فرمایا برتن چھوٹا ہے اور چیز بڑی مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا جی بس پھر اگر دینا ہے تو پھر زندگی کا کیا پتہ ہے، ساری زندگی روٹیاں لگائیں تندور پہ، تو کچھ مل جائے۔ آپ اللہ کے پیارے ہیں، خود باقی باللہ ہیں۔ لوگ فنا فی اللہ ہوتے ہیں، آپ بقا باللہ کے مقام پہ، یہ اس سے اگلی منزل ہے۔ اسے بھی پتا تھا یہ کون کہہ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا چلو اس کو حجرے میں لے گئے، اور یہ توجہ جو غار ثور میں امام الانبیاء نے صدیق اکبر پہ فرمائی تھی، وہ توجہ اتحادی اس نان بائی پہ کی، تو جب حجرے سے باہر آئے تو دونوں ہی باقی باللہ تھے، ظاہری حیت اور حالت بھی تبدیل ہو چکی تھی اس تندور والے کی، لیکن صرف یہ تھا کہ وہ ڈول رہا تھا، کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا، خود پہ قابو نہیں تھا۔ تو میں مریدوں نے پہچانا کہ یہ ہمارے مرشد ہیں اور یہ نان بھائی ہے جو ڈاواں ڈول ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ برتن چھوٹا تھا لیکن چیز اس نے بہت بڑی مانگ لی تھی، اس کی تاب نہ لا سکا، لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی وہ خوش بخت تھا، اور کتنا خوش نصیب تھا جو غوثوں قطبوں کو منزلیں عمریں لگا کے ملتی ہیں، اسے 4 روٹیوں کے بدلے اللہ کے ولی کی نگاہ کا صدقہ عطا ہوئی۔ یہ غار ثور کے فیضان کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے